السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور کلاس ٹیچر سیدہ نایاب بتول ہیئر۔ اسٹوڈنٹس، کہانی نویسی کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں، مطلب آپ ان ہدایات کو یاد رکھیں گے اور انہی کے مطابق آپ کہانی لکھیں گے۔ سب سے پہلے کہ کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھیں گے۔ اگر آپ کوئی کہانی لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ماضی میں لکھیں گے، جیسے ایک لکڑہارا تھا، ایک بوڑھا کسان تھا، ٹھیک ہے۔ کہانی کی زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے، مطلب اگر آپ کوئی کہانی لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس میں سادہ الفاظ استعمال کرنے ہیں اور کوشش کرنی ہے ان الفاظ کا استعمال کریں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جملے سادہ اور مختصر ہوں لیکن زبان و بیان کے اغلاط سے پاک ہو، مطلب آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جو جملے لکھ رہے ہیں وہ سادہ اور مختصر ہوں، چھوٹے ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان میں آپ نے غلطیاں نہیں کرنی۔ نیکسٹ ہے واقعات کے درمیان ربط اور تسلسل ہو، مطلب اگر آپ کسی جگہ کو کوئی واقعہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ایسے لکھنا ہے کہ اگر آپ ایک واقعے کو لکھ کے کہانی کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو وہ آپ کے جو پہلے آپ نے لکھ دیا ہے حصہ اس کے ہی مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے سٹارٹنگ لکھی ہے تو وہ لکڑہارے کی لکھی اور آگے جا کے آپ اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں کسی اور موضوع میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اسٹوڈنٹ، سب سے اہم بات کہ اگر آپ کو کہانی لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی کہانی ایک صفحے پر آئے، اور اگر نہیں آ رہی تو زیادہ سے زیادہ صرف 2 صفحات کا استعمال آپ ایک کہانی کے لیے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ لمبی آپ کی کہانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہانی لکھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو لکھائی ہے وہ ایسی ہو کہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے کہ آپ نے کن الفاظ کا استعمال کیا ہے اور کہانی کو کس طرح لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج آپ کی جو کہانی ہے وہ ہے نیکی کا بدلہ نیکی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ ایک چوہا وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ شیر سو رہا ہے تو وہ اس کی پیٹھ پر چڑھ کر اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ شیر کی آنکھ کھل گئی اور چوہے کو پکڑ لیا۔ مجھے کیوں تنگ کر رہے تھے، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ چوہے نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، میں کسی دن آپ کی نیکی کا بدلہ ضرور دوں گا۔ کچھ دنوں بعد شیر ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا اور چوہے کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً وہاں گیا اور اپنے تیز دانتوں سے جال کی رسیاں کاٹ دیں اور شکاری کے آنے سے پہلے چوہے نے شیر کو جال سے آزاد کر دیا۔ شیر چوہے سے بہت خوش ہوا اور اس طرح چوہے نے شیر کی نیکی کا بدلہ دے دیا۔ نتیجہ نیکی کا بدلہ نیکی، کر بھلا ہو بھلا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے نیکی کا بدلہ نیکی، اور آپ کی کہانی کا عنوان بھی یہی ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا عنوان تھا کہانی نویسی، اور ہماری کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کہانی کو یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ اس کہانی کو لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔